قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا. اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام. یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان سے بالکل قریب کر دیا ہے. ماہ رمضان جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے وہ بہت ہی قریب آ چکا ہے اور ہم تک پہنچنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو گئے ہیں. اب ہم دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں اس مہینے تک پہنچائے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ مہینہ چند دنوں کے بعد ہم تک پہنچ جائے گا اور ہم اس مہینے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. یہ مبارک مہینہ بہت ہی زیادہ مبارک ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان ملعون جو انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ، اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق ہمارے اسلاف یعنی سلف صالحین 6 ماہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. محترم حضرات و خواتین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کا نصیب ہونا، ماہ رمضان کا پا جانا، ابھی ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ابھی چند ایام باقی ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان کا نصیب ہونا، ماہ رمضان کا پا جانا بہت خوش قسمتی کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوشی منانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں. محترم حضرات و خواتین، اس بابرکت ماہ کی تیاری کیا ہونی چاہیے؟ جو اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کس طرح سے اس کی تیاری کریں گے؟ نہا دھو کر کے کریں گے، گھروں کو کلر کروا کر کے کریں گے، گھر کا کارپیٹ بدل کر کے کریں گے، کچن سجا کر کے کریں گے، زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں جمع کر کے کریں گے. کیسے ہم اس کی تیاری کریں؟ آج ہمارا موضوع ہے آپ کے سامنے رمضان کی تیاری، یعنی رمضان کی تیاری ہمیں اور آپ کو کیسے کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ سب سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سچی توبہ سے کریں، سچی توبہ کر کے ہم اس ماہ کی تیاری کریں، کیونکہ جب بندہ اور خیر کے درمیان گناہ حائل رہتا ہے، بندہ اور خیر یعنی نیکی کے درمیان گناہ حائل رہتا ہے تو یہ گناہ بندہ کو نیک اعمال کرنے سے روکے رکھتا ہے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، یہ بیچ میں دیوار بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو اس کی طبیعت نیکیاں کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، ایک نیکیاں کرتی ہے دوسرے کے لیے تیار ہے، دوسری کرتی ہے تیسرے کے لیے تیار ہے۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے ابو سعید، یعنی یہ ان کی کنیت تھی حسن بصری کی، اس نے کہا اے ابو سعید، میں وضو کا پانی ریڈی رکھ کر قیام اللیل کے لیے تیار رکھتا ہوں، تیار رہتا ہوں بالکل، یعنی وضو کا پانی رکھ دیا قیام اللیل کے لیے، اور بالکل تیار رہتا ہوں کہ ٹائم ہوگا اٹھ کر کے وقت پر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن قیام اللیل کے لیے اٹھ نہیں پاتا، تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا۔ ابو سعید کیا معاملہ ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہیں باندھ رکھا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، انہوں نے کیسٹ سنی ہے، درس سنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ماہ شعبان کا روزہ رکھیں، لیکن شیطان آ کر کے، وہ گناہ آ کر کے بیچ میں دیوار بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس ماہ میں، سب سے پہلے سچی توبہ کی ضرورت ہے، سچی توبہ ہم کر لیں، اس کے بعد راستہ ہمارا یعنی اس ماہ کی تیاری اللہ تعالیٰ کی سچی توبہ سے کریں۔ نمبر 2، اس ماہ کی تیاری جو نیک اعمال ہمیں اس ماہ میں کرنے ہیں بہت محنت اور لگن سے کرنا ہے۔ یاد رکھتے ہیں نا، یعنی جو مہینہ آنے والا ہے ماہ رمضان، اس میں جو نیکیاں ہمیں کرنی ہے، جو عبادت ہمیں کرنی ہے، بہت محنت اور لگن سے کرنا ہے، اس کے لیے سچی نیت کریں کہ محنت کرنے کے لیے سچی نیت کریں۔ جب سچی نیت ہوگی تو آپ کی محنت، آپ کا دل لگے گا محنت کرنے میں، آپ کا دل لگے گا عبادت کرنے میں، آپ کو مزہ آئے گا عبادت کرنے میں، چونکہ نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد اور توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جب کوئی نیک نیتی کرتا ہے، نیک نیتی سے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدد اور توفیق نصیب فرما دیتا ہے، اور وہ پھر نیک کام کرنے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الانفال میں، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں میں سچی نیت دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ ہونی کیا چاہیے؟ آپ کی سچی نیت ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریا و نمود نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز بھی ہے جو محنت آپ کو کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ کرنی ہے اور یہ کرنی ہے، اس کی نیت جو ہو سچی ہو، دکھاوے والی نہ ہو، صرف پرچار کرنے والی نہ ہو۔ نمبر 3، رمضان کی تیاری، اس ماہ کی تیاری رمضان کے احکام و مسائل سیکھ کر کے کریں۔ کیا آپ نے کوئی بھی عبادت ایسی کی ہے جس کا آپ کو علم نہ ہو؟ اگر ایسا کیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کوئی بھی عبادت آپ کریں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ عبادت کیسے کی جائے گی، قرآن نے اس کو کیا کہا، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، حدیث نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اب رمضان کا روزہ آ رہا ہے جو فرض روزہ ہے، آپ کو یہی نہیں پتا ہے سحری کے احکام و مسائل کیا ہیں، سحری کھانا شرط ہے یا نہیں، آپ کو یہ نہیں پتا ہے۔ ہم افطاری کریں گے، افطاری کی دعا کیا ہے، آپ کو یہی نہیں پتا ہے۔ دن میں اگر الٹی آ گئی تو ہم کیا کریں گے، آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم نے اگر سحری نہیں کھائی تو ہمارا روزہ ہوگا یا وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ سارے احکام و مسائل آپ سیکھے ہوں گے تو گویا کہ آپ نے ایک عمل کرنے کے لیے تیاری کر لیا ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاری ہمیں اور آپ کو کیسے کرنی چاہیے؟ رمضان کے احکام و مسائل شروع سے لے کر کے آخر تک ہمیں نیت کیسے کرنی ہے، نیت کا طریقہ کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں سحری کب کھانا افضل ہے، اسی طرح سے ہمیں افطاری کرنا کیسے افضل ہے، کن چیزوں سے افطاری کرنا افضل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں احکام و مسائل میں شمار ہوتی ہیں۔ اور خاص طور سے رمضان میں لوگوں سے بہت ساری غلطیاں لا علمی کی بنا پر ہو جاتی ہیں۔ لا علمی بھی، جیسے کسی کو الٹی آ گئی، اب اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، سحری نہیں کھایا، اس نے روزہ توڑ دیا۔ لہذا محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی تیاری
رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھیں. رمضان کے آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں, کیسٹیں ملتی ہیں, اسی طرح سے یوٹیوب چینل بھرا پڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل سے. آپ ان لوگوں کے احکام و مسائل کو دیکھیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. ہر کس و ناقص کا ویڈیو نہ دیکھنے لگیں, ہر کس و ناقص کی کتاب نہ پڑھنے لگیں, تو آپ کو مزہ آئے گا قرآن اور حدیث کی باتوں کو سیکھنے کے لیے. رمضان کے بارے میں, احکام رمضان کے بارے میں, احکام سیام کے بارے میں. اسی طرح سے چوتھی چیز, اس ماہ کی تیاری یعنی ماہ رمضان کی تیاری, تلاوت قرآن کی تلاوت اور اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھ کر کے کریں. ہم پہلے ہی سے اس چیز کو آپ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ختم کریں گے, ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے, اور اس کے علاوہ کئی مرتبہ ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان جو گزرا ہے اس میں قرآن اٹھایا تھا, اور جیسے شوال کا چاند نظر آیا قرآن کو رکھ دیا, اس کے بعد قرآن کو اٹھایا ہی نہیں ہوا, قرآن کو اٹھایا نہیں ہوا ہوگا, اٹھا کر کے جزدان میں اوپر رکھا ہوا ہے. جبکہ یہ ماہ رمضان قرآن ہی کا مہینہ کہا جاتا ہے, شہر القرآن اس کو کہا جاتا ہے. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا. اس میں قرآن کا مراجعہ کریں, قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں, قرآن کا ترجمہ, اس کی تفسیر پڑھیں. لیکن جو لوگ صرف رمضان تک یا رمضان میں بھی قرآن کو نہیں اٹھاتے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے شکایت ہوگی. کس کی شکایت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہوگی. اور آپ کی شکایت کس سے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شکایت اللہ تعالی سے کریں گے. اور اس کا نقشہ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے کھینچا, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, میرے رب, بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. محترم حضرات و خواتین, آپ اندازہ لگائیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پہنچے گی کہ اے اللہ, یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, غلاف میں سجا کر کے اوپر رکھ دیا تھا, اس سے کی تلاوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, ترجمہ سے کوئی تعلق نہیں, تفسیر سے کوئی تعلق نہیں, اس پر عمل کرنے سے کوئی تعلق نہیں. جبکہ ہمارے اسلاف بہت سارے ہمارے اسلاف ایسے تھے جو ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے اس چیز کو جان کر کے. ہر 3 دن میں ایک قرآن کو ختم کر دیا, 12 مہینہ گزر گیا, ایک پارہ نہیں پڑھا. تو ایسا کون سی محبت ہے قرآن سے؟ محترم حضرات و خواتین, بات چل رہی ہے رمضان کی تیاری کی. رمضان کی تیاری, اس مہینے کی تیاری کثرت دعا کے ذریعے سے بھی کریں. زیادہ سے زیادہ دعا کریں, زیادہ سے زیادہ دعا, کیونکہ کثرت دعا کی وجہ سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اطاعت کی توفیق دے دیتا ہے, اطاعت اور فرما برداری کی توفیق دے دیتا ہے, اور اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے. اس سے بہت سارے نیک کام کروا دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارا کام کر جاتا ہے, کبھی بندوں کے لیے بہت سارا کام کر جاتا ہے, لیکن کب؟ جب وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتا رہتا. چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. محترم حضرات و خواتین, کہنے کا مطلب یہ ہے, اسی طرح سے رمضان کی تیاری دعا کے ذریعے سے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادہ هو الدعاء, دعا افضل ترین عبادت ہے, اور ہم دعا ہی کو بھول جاتے ہیں, دعا ہی ہم نہیں کرتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کس طرح سے کریں. رمضان کی تیاری سب سے پہلے سچی توبہ سے کریں. اسی طرح سے رمضان کی تیاری, جو رمضان میں نیک اعمال ہم کرنے والے ہیں, پہلے سے تیاری کر رہے ہیں, اس کے لیے سچی نیت کریں. اسی طرح سے رمضان کی تیاری, رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھ کر کے, پڑھ کر کے, ایک دوسرے سے دریافت کر کے کریں. اسی طرح سے ماہ رمضان کی تیاری قرآن کی تلاوت, اس کے تدبر اور اس کے فہم کے ساتھ کریں. یعنی ہم یہ نیت کریں کہ اللہ, ہم قرآن کو پڑھیں گے بھی, ہم اس کو سمجھیں گے بھی, ہم اس پر عمل بھی کریں گے, ہم اس کی دعوت کو عام بھی کریں گے, اس کی باتوں کو عام بھی کریں گے. اسی طرح سے آخری چیز یہ کہ ہم اس ماہ رمضان کی تیاری زیادہ سے زیادہ دعا کے ذریعے سے کریں, کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل العبادہ هو الدعاء, دعا افضل ترین عبادت ہے. ہم خاص طور سے اس ماہ مبارک میں دعا کا اہتمام کریں. محترم حضرات و خواتین, رمضان ہمارا معزز مہمان ہے.
ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہم کو چاہیے کہ عبادت کا موسم بہت قریب آ چکا ہے، ہم اس کو عبادت کا موسم بنائیں، نہ کہ برائیوں کا موسم بنائیں۔ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کا موسم بنائیں، نہ کہ اس کی ناراضگی خریدنے کا موسم بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو ماہ رمضان کا پانے والا بنا، الہ العالمین ہمیں ماہ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔